اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اپنی بنائی ہوئی چیز کی تعریف سن کے دل خوش ہو گئے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر فرما رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک جگہ مجمع واعظ ہے، کوئی خطیب بیان کر رہا ہے، دوزخ سے ڈرا رہا ہے، آخرت کا ذکر بڑے سخت انداز میں کر رہے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رک گئے، ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا لوگوں ایک سوال کا جواب تیار کر لینا، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا قیامت کے دن جب رب نے پوچھا کہ میں تیرا تھا تو کس کا بن کے زندگی گزار آیا ہے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ رب تم سے محبت کرتا ہے، کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ بس اس سوال کا جواب تیار کر لینا۔ اور حضرت ابو الحسن اشعری کا ہی فرمان ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو وجہ طاری ہو جائے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں، آبادیاں چھوڑ دیں۔ یہ پردہ ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، محبت اس کی پردے میں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب کتنی محبت کرتا ہے تو پھر ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، وجہ طاری ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ کوئی کہے گا میری ماں، کوئی کہے گا میرا باپ، کوئی کہے گا میرا دوست۔ ٹھیک ہے، آپ کی ماں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے، یہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ مخلوق میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سب سے زیادہ گناہ میں کروں آنسو حضور بہا رہے ہیں، مجھ سے بڑھ کے میری بخشش کی فکر اللہ کے رسول کو۔ مخلوق میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کرتے ہیں، پر رسول اللہ کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا فرمائی ہے؟ کس نے محبت پیدا فرمائی ہے؟ جی پھر اندازہ کر سکتے ہیں رب کتنی محبت کرتا ہے۔ محسوس کریں اس محبت کو کہ میں ہی بھاگتا ہوں اس کی رحمت سے دور، اس کے دروازے سے دور بھاگتا ہوں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ جائیں اس کے دروازے پہ توبہ کرنے، وہ مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو دکھ کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں اللہ کی محبت کو یاد کریں۔ جس رب نے آپ کو بنایا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، الحمدللہ آپ سارے آرام سے بیٹھے سانس لے رہے ہیں۔ ایک سانس لیں اور الحمدللہ کہیں۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں جن کا سانس نہیں چل رہا، اور کل تک عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ تھی کہ 2020 میں 18 لاکھ آدمی کرونا سے مرے، ہم ان میں نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، کیا اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ آپ آرام سے سانس لے رہے ہیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ سوچیں 2020 میں بڑا مالی نقصان ہو گیا، دکان کا نقصان ہو، آپ بچ گئے ہیں، بہت کچھ بچ گیا ہے، خود بچ گئے ہیں نا۔ اپنا بچنا یہی بہت بڑی بچت ہے۔ یہ نہ حساب کریں کہ 2020 میں کیا کیا نقصان ہوا ہے پھر دل چھوٹا کریں، نہیں، آپ آرام سے سانس لے رہے ہیں۔ ورنہ جس طرح عفریت آیا تھا، جس طرح یہ طوفان آیا تھا، ایک دفعہ تو اس نے سینوں میں دل ہلا دیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج شکرانے کے نفل ادا کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 2021 میں ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں گے۔ اس ایک چیز کا ہی پہرا دے لیں، یہ نماز ہی ساری زندگی پہ رحمتوں کا رنگ چڑھا دے گی، نیکیوں کا رنگ چڑھا دے گی، یہی شر سے بچا لے گی اور خیر کے راستے پہ چلا دے گی۔ اس ایک چیز کا پہرا نہیں ہم دے سکتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں. 9 دفعہ حضور جا کے آئے, 45 معاف ہوئیں. حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 بھی زیادہ ہیں, 1 دفعہ پھر جائیں, کچھ اور معاف کروا کے آئیں. میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں, اب مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. تو حضور نے جو فرمایا آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہے. فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر حضور خوش ہو رہے ہیں. بعض اوقات ماں باپ دیکھتے ہیں نا اولاد کو نماز پڑھتے, ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو ماں باپ سے پوچھیں, کئی بزرگ بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, بیٹا نماز پڑھ رہا ہے, باپ خوش ہو رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضور کتنے خوش ہوتے ہیں, اور جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر حضور کے قلب اقدس پہ کیا کیفیت گزرتی ہے. آج ہم اس عزم کے ساتھ, یا اللہ نیا سال دیا ہے تو ہمیں نیا عزم بھی عطا فرما, ہمیں ہمت بھی عطا فرما, ہمیں توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں وقت دیا ہے, مہلت دی ہے, زندگی دی ہے, تو ہمیں توفیق بھی عطا فرما کہ یہ سال ہم نیکیوں کے ساتھ گزاریں. خطبہ کے دوران میں نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی, بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے. دنیا کا بازار کھلا ہوا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ہم سب سودا کر رہے ہیں. کہاں سے ہم نے آخرت میں لے جانا ہے. جو سودا یہاں سے خریدنا ہے اسے آخرت میں بیچنا ہے. یوں سمجھ لیں کہ منڈی سے سودا خرید کے بازار میں لا کے بیچنا ہے, تو آپ سودا وہی خریدیں گے نا جو بازار میں بکتا ہو. جس سودے کا خریدار ہی کوئی نہ ہو بازار میں, وہ سودا آپ منڈی سے خرید کے لائیں گے. دنیا سے اگر کسی نے خریدا حسد کا سودا, غفلت کا سودا, گناہوں کا سودا, دنیا کے بازار سے خرید کے آخرت میں داخل ہوا, قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کسی کے پاس تقوی ہے تو آ جائے, اللہ خریدار ہے. کسی کے پاس نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج و زکوٰۃ ہے, شرم و حیا ہے, سچ ہے, تسبیحات ہیں, ذکر ہے, درود شریف ہے, وہ اٹھے. جو دنیا کے بازار سے یہ سودے خرید کے لائے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے دامن میں یہ خزانہ ہوگا. رات سونے سے پہلے یہ ضرور سوچیں میں گزشتہ سال کون سا سودا خریدا ہے. قیامت کے دن بندہ کہ میرے پاس حسد کا سودا ہے, اللہ کہے گا میں اس کا خریدار نہیں, اس کے لیے دوزخ میں جانا ہوگا. میں دنیا سے بڑی دولت لے کے آیا, دنیا میں میں نے اتنے ارب روپے کمائے, آخرت میں اللہ کی رحمت اس دولت کی خریدار نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی, بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے. مگر جو 4 چیزیں لے کے گئے وہ کامیاب ہو گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. کافروں, غافلوں اور فاسقوں کے دنیاوی مرتبے دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے, وہ آگے بڑھ گئے, اور پھر آپ بھی نمازیں چھوڑ کے, دینداری چھوڑ کے اس دولت کے پیچھے بھاگیں. وہ دولت جو دوزخ میں لے جائے اس سے وہ غربت اچھی ہے جو جنت کے راستے پہ چلا. آج اس دور میں یہ بھی ایک مسابقت کی دوڑ میں ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں, اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں. 2020 نے جو حالات پیدا کیے ابھی ہم ان کے اثرات سے نہیں نکلے. دعا کریں کہ 2020 میں جو گناہ ہم سے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا شر ہم سے دور فرمائے. 2020 میں جو غفلتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی نحوست دور فرمائے.
2020 نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے اور ابھی ہم اس کے اثرات میں ہیں۔ آنے والے دن بھی عالمی سطح پر حالات کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ میں نے اب تک جو گفتگو کی اس میں دو باتیں پیش نظر تھیں، ایک تو کسی حال میں بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، اور دوسرا نماز کی پابندی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، اللہ سے ربط جوڑے رکھیں، نماز پڑھتے رہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، 30 دسمبر کو، آج 1 تاریخ ہے، 1 جنوری ہے، 30 دسمبر 2006 کی بات ہے، صدر صدام حسین